تو جناب نظر ڈالتے ہیں آج کی ٹاپ سٹوریز پر۔ مشرق وسطی میں امن کی آشا کے ساتھ بارود کی بھاشا، امریکہ اور ایران کے ایک دوسرے پر مسلسل تیسرے روز بھی حملے جاری ہیں۔ ایران میں مختلف مقامات پر خوفناک دھماکے ہوئے ہیں۔ ایرانی فوج نے بحرین، کویت اور یو اے ای میں امریکی تنصیبات کو نشانے پر رکھ لیا۔ پروگرام میں آگے چل کر اس پر تفصیلی گفتگو کریں گے اور آگے بڑھیں گے، پھر آپ کو بتائیں گے کہ امریکی صدر سمٹ سے بالاتر ہیں، شدید حملوں کی وارننگ کے ساتھ ایران سے بات چیت کا اشارہ دے دیا، کہتے ہیں کہ معاہدہ اب بھی ممکن ہے، ساتھ ہی آبِ ہرمز کی چوکیداری کرنے کا بھی اعلان کر دیا ہے۔ ایران کا بحری جہازوں سے معاوضہ لینے کے صدر ٹرمپ کے بیان سے اتفاق، لیکن واضح کر دیا کہ آبِ ہرمز میں امریکی مداخلت ناقابل برداشت ہے۔ اس بارے میں بھی آگے چل کے بات کریں گے۔ بالکل، اور اس کے ساتھ ساتھ امریکہ ایران کشیدگی کے معیشت پر منفی اثرات۔ بالکل بات درست ہے کہ جیسے ہی یہ جنگ دوبارہ شروع ہوگی تو معیشت کے اوپر اس کے اثرات پڑنا شروع ہو جائیں گے۔ عالمی منڈی میں خام تیل کی قیمتوں میں مزید 1.5% اضافہ ہوا ہے۔ برطانوی کروڈ آئل 84 اور امریکی خام تیل $79 فی بیرل پر ٹریڈ کر رہا ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے، اور اس کے علاوہ کوہاٹ میں بچے کی ولادت کی خوشیاں غم میں بدل گئی۔ مبارکباد کے لیے جمع لوگوں کا جو مکان ہے وہ چھت گر گئی اس کی، اور 10 افراد جاں بحق ہو گئے جبکہ 11 زخمی ہو گئے۔ بہت ہی افسوسناک واقعہ ہے، اور جو افراد زخمی ہوئے ہیں ان کی صحت کے لیے ہم دعا گو بھی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ مونسون کا دھواں دھار اسپیل شروع ہو گیا ہے۔ پنجاب اور بالائی خیبر پختونخوا میں شدید بارشوں کے بعد سیلابی صورتحال بھی پیدا ہو گئی ہے۔ کہاں کہاں سیلاب آ سکتا ہے اور کہاں کہاں بارشیں ہوں گی، تو اس سے متعلق بھی ہم پروگرام میں آگے چل کر آپ کو بتائیں گے۔ اور اس وقت کی جو ٹاپ سٹوری ہے وہ یہی ہے کہ جنگ بندی ختم تو ختم، خطے میں پائیدار امن کی امیدیں بھی دم توڑنے لگی ہیں۔ امریکہ اور ایران ایک بار پھر آ گئے ہیں جناب آمنے سامنے۔ دونوں ملک ایک دوسرے پر جنگ بندی معاہدے کی خلاف ورزی کا الزام لگا رہے ہیں۔ امریکی فوج کے مسلسل تیسری رات ایران پر حملے جاری ہیں۔ میں آپ کو ذرا کوئکلی بتا دیتا ہوں کہ کہاں کہاں حملے کیے ہیں۔ بندر عباس میں حملہ ہوا ہے، قشم میں حملہ ہوا ہے، جزیرہ قیش میں حملہ ہوا ہے، اور بوشہر میں دھماکوں کی آوازیں سنی گئی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ خوزستان کے متعدد علاقوں میں پروجیکٹائل حملے بھی کیے گئے ہیں۔ بالکل ایسا ہی ہے، اس میں 4 افراد زخمی ہوئے ہیں، جبکہ ایران کا بھی جوابی وار سامنے آیا ہے۔ آبِ ہرمز میں امریکی جہاز پر کروز میزائل داغ دیے ہیں۔ کویت اور بحرین میں بھی امریکی فوجی تنصیبات ایران کے نشانے پر رہیں، جبکہ یو اے ای حکام کے مطابق ایران نے 2 آئل ٹینکرز کو نشانہ بنایا گیا، جس کے نتیجے میں عملے کا 1 بھارتی رکن ہلاک اور 8 زخمی ہو گئے، جبکہ متحدہ عرب امارات کا کہنا ہے کہ ایرانی حملوں کے جواب میں دفاع کا حق محفوظ رکھتے ہیں۔ اس کے علاوہ برطانوی میری ٹائم ٹریڈ آپریشنز کے مطابق عمان کے پانیوں میں آئل ٹینکر پر نامعلوم پروجیکٹائل حملے کی اطلاع ملی ہے، لیکن کوئی بھی جانی نقصان نہیں ہوا۔ اب یہ وہی بات ہے نا کہ دوبارہ سے ایسکیلیشن کی جانب ہم امید کرتے ہیں کہ نہ جائیں، اور جو معاملات ہیں وہ مذاکرات کے نتیجے میں بہتر طریقے سے حل ہو جائیں۔ بالکل، لیکن اب یہ تو ہے کہ مذاکرات کے ذریعے ہی معاملات کو حل ہونا چاہیے، لیکن امریکی صدر کیا کہتے ہیں وہ بھی ذرا ہم اپنے ناظرین کو بتا دیتے ہیں، چونکہ ان کا بیان موجودہ صورتحال میں بہت اہم ہے۔ لگتا ہے کہ وہی بات ہے نا کہ امریکی صدر کی سوئی اسرائیل پر اٹکی ہوئی ہے، اور اب تو آبنائے ہرمز کی چوکیداری بھی انہوں نے شروع کر دی ہے۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران پر مزید شدید حملوں کی وارننگ دیتے ہوئے کہا ہے کہ تہران نے معاہدے کی پاسداری نہیں کی، بمباری نہ کرتے تو ایران جوہری ہتھیار حاصل کر لیتا اور پھر اسرائیل نام کی کوئی چیز باقی نہ رہتی۔ وہ یہ بول رہے ہیں کہ دوبارہ ناکے لگا کر آبنائے ہرمز پر کنٹرول ہم قائم کر رہے ہیں، ہم دنیا کے انتہائی مالدار خطے کی حفاظت کر رہے ہیں، پیسہ لگا رہے ہیں، لہٰذا ہمیں سیکیورٹی اور تحفظ کے بدلے ادائیگی ہونی چاہیے۔ تو امریکی صدر اب براہ راست یعنی کہ مشرق وسطی کے جو جی سی سی ممالک ہیں، صوبیہ، ان سے یہ تقاضا کر رہے ہیں کہ بھئی ہم تو آپ کی سیکیورٹی ہم آپ کو فراہم کر رہے ہیں، سیکیورٹی آپ کو دے رہے ہیں، تو آپ ہمیں پیسے دیں۔ بالکل ایسا ہی، اب جسے کہہ سکتے ہیں نا کہ اپنے منہ سے اعتراف کر لیا اس بات کا کہ اب ہم اس سے بالکل بھی پیچھے نہیں ہٹیں گے، اس لیے ہمیں اس کا معاوضہ بیسکلی چاہیے۔ تو صدر ٹرمپ نے یہ واضح کر دیا کہ جو بھی ایران کے ساتھ کاروبار کرے گا اسے آبِ ہرمز سے گزرنے کی اجازت نہیں ہوگی، اور یہی نا یہ وہی باتیں ہیں جس کی وجہ سے ہمیں لگتا ہے، ہمیں تشویش ہوتی ہے، اور ہمیں یہی ڈر رہتا ہے کہ دوبارہ سے ایسکیلیشن کی جانب نہ چلے جائیں۔ لیکن یہ دیکھیں نا، ایک بڑی اہم بات ہے کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو بھی ایران کے ساتھ ڈیل کرے گا، یعنی کوئی کاروبار کرے گا، تو اس کے ساتھ ہم اس کو ایسا کرنے نہیں دیں گے، تو اشارہ انہوں نے چائنا کی طرف کر دیا۔ بالکل ایسا ہی ہے، ایک طرف کہتے ہیں کہ شدید حملے کریں گے، ساتھ ہی بات چیت کا اشارہ بھی دے دیا ہے۔ بولے ایران کے ساتھ معاہدہ اب بھی ممکن ہے، مطلب کسی کو بھی سمجھ نہیں آ رہی وہ بیسکلی چاہتے کیا ہے۔ مزید انہوں کا کیا کہنا تھا، آئیے آپ کو بھی سنوا دیتے ہیں۔
We're hitting them very hard, and it'll continue, and we'll see what happens. But we're knocking out all of their offensive capability, and we're controlling the straits. We're putting the blockade back. And it's a blockade not for anybody but Iran. In other words, anybody doing business with Iran can't go through. Everyone else will be able to go through. Yeah, I want to be reimbursed because we're protecting a very rich portion of the world. We're spending money. And so what we've done is we are going to be reimbursed for protection. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کیا کہہ رہے ہیں یہ ہم نے آپ کو تفصیل سے بتا دیا. ریاکشن بھی سامنے آیا, رد عمل بھی آپ کو بتا دیتے ہیں کہ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے امریکی صدر کے بیان کی حمایت کر دی ہے. جناب وہ کہتے ہیں کہ صدر ٹرمپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. آپ بھی حیران ہو رہے ہوں گے کہ وہ کیا بات کر رہے ہیں. آبنائے ہرمز میں تجارتی جہازوں کو تحفظ فراہم کرنے پر معاوضہ ملنا چاہیے. سوشل میڈیا پر بیان. ایرانی وزیر خارجہ کا کہنا تھا کہ ایران ہمیشہ سے آبنائے ہرمز کا محافظ رہا ہے اور مستقبل میں بھی رہے گا, لیکن 20% فیس بہت زیادہ ہے. ایران مناسب معاوضہ وصول کرے گا, یہ کہنا ہے عباس عراقچی صاحب کا. یعنی بات وہی آ گئی ہے کہ ایران یہ کہہ رہا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. ڈونلڈ ٹرمپ جو کہہ رہے ہیں کہ وہاں سے جو بھی جہاز گزرے گا اس کو ٹول دینا پڑے گا, لیکن وہ ٹول وصول کون کرے گا؟ وہ وصول کرے گا ایران. بالکل درست بات ہے. اور ایران کے جوابی وار امریکہ اور اتحادی نشانے پر ہیں. ایرانی فوج کا امریکی جہاز پر کروز میزائل حملے کا دعویٰ, جبکہ دشمن امریکی جہازوں کو کروز میزائلوں سے نشانہ بنایا ہے. اور ایرانی فوج کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کویت میں موجود امریکی جو فوجی تنصیبات ہیں ان کو ڈرونز کے ذریعے نشانہ بنایا گیا. ایرانی فوج نے اس بات کا دعویٰ کیا ہے اور ایرانی سرکاری ٹی وی نے فوجی بیان نشر بھی کر دیا ہے اور یہ کہا ہے کہ جارحیت کے جواب میں دفاعی کارروائیاں جاری رہیں گی. اس کے علاوہ امریکی حملوں کے جواب میں رد عمل کی شدت بڑھانے کا اشارہ بھی دے دیا ہے اور آبنۂ ہرمز میں 2 سپر ٹینکرز کو نشانہ بنا کر ناکارہ بنا دیا گیا. پاسداران انقلاب نے اس بات کا دعویٰ کیا ہے, جبکہ متعلقہ ٹینکرز نے ہماری وارننگ کو نظر انداز کیا. انہوں نے یہ بیسکلی اس بات کا جواز دیا ہے کہ انہوں نے ہماری وارننگ نظر انداز کی, اس لیے ہم نے ان پر حملہ کیا ہے. جبکہ جو بحرین ہے اس کے جفیر ایئر بیس پر اسلحہ گوداموں کو نشانہ بنایا گیا. پاسداران انقلاب نے مزید کہا ہے کہ سیٹلائٹ مواصلاتی مرکز اور امریکی افواج کی جو رہائشی عمارت ہے وہ بھی ہدف بنی ہوئی ہے. بالکل ایران کی جانب سے بتایا گیا ہے آبنائے ہرمز میں جارے دشمن کے ساتھ تعاون کرنے والے خبردار ہو جائیں. آبنائے ہرمز کی بحالی میں تاخیر سے عالمی توانائی بحران پیدا ہو سکتا ہے. یعنی کہ پاسداران انقلاب کی جانب سے یہ ایک بار پھر اپنا موقف دہرا دیا گیا ہے کہ جہاں جہاں سے ہمارے اوپر حملے ہوں گے تو آپ ایسا نہ سمجھے کہ ہم اس کے اوپر کوئی ریاکشن نہیں دیں گے, وہاں وہاں ہم حملے کریں گے, وہاں وہاں ہم اٹیک کریں گے. امریکی صدر کی جانب سے اس کے ساتھ ساتھ ایران کی دوبارہ ناکہ بندی کے اعلان کے بعد عالمی منڈی میں خام تیل کی قیمتوں میں 1.5% تک اضافہ ہوا ہے. بڑا اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے. امریکی خام تیل $79 اور برطانوی خام تیل $84 فی بیرل پر فروخت ہو رہا ہے. یعنی بات وہی ہے کہ جیسے جنگ آگے بڑھے گی ویسے ویسے عالمی معیشت کو نقصان ہوگا, تیل کی قیمتیں مسلسل بڑھیں گی. اور یہی اب دیکھنے میں آیا ہے کہ جیسے ہی دوبارہ سے ناکہ بندی کی گئی ہے ویسے ہی تیل کی قیمتوں میں اضافہ ہوا ہے. بالکل صحیح بات. اور ہم نے دیکھا ہے کہ اس تمام تر تنازع سے جب سے یہ شروع ہوا ہے آئل کی پرائسز نے پوری دنیا کی منڈی کو بہت برے طریقے سے متاثر کیا ہے اور اس کا ایونچولی جو بھی نتیجہ ہے وہ عام عوام پر ضرور پہنچ جاتا ہے. تو امریکہ ایران کشیدگی پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ اس وقت ہمارے معزز مہمان موجود ہیں. دفاعی تجزیہ کار عابد لطیف صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. عابد صاحب بہت شکریہ ہمیں اپنا قیمتی وقت دینے کا, وہ بھی صبح سویرے. یہ کہیے گا کہ لگاتار تیسرے دن حملوں کا سلسلہ جاری ہے, آپ کیسے دیکھتے ہیں ان کو, موجودہ صورتحال کو آپ کس طرح سے انالائز کریں گے؟ جی بہت شکریہ مجھے انوائٹ کرنے کے لیے. دیکھیے جی میں سمجھتا ہوں کہ صورتحال جو ہے وہ بہت ٹینس ہے اور بہت ہی کمپلیکس ہے. یہ اگر آپ دیکھیں تو ایک فریجائل سیز فائر تھا, اس فریجائل سیز فائر کے اندر اب جو ایسکلیشن ٹریپ ہے اس نے پوری طریقے سے اپنے آپ کو انٹرینچ کر لیا ہے. ایسکلیشن ٹریپ میں یہ ہوتا ہے کہ پہلے دونوں جو حریف ہیں ان میں سے کوئی ایک دوسرے پہ چھوٹے حملے کرتے ہیں اس سیز فائر میں اپنی پوزیشن جو ہے اور انٹرینچ کرنے کے لیے. اس کے بعد تو دوسرا حریف ہے وہ یہ کرتا ہے کہ ہاریزنٹل ایسکلیشن کرتا ہے, وہ ہاریزنٹل ٹارگٹس پہ اٹیک کرتا ہے. جیسے آپ نے دیکھا ایران نے اس کے بعد قطر پہ, کویت پہ, بحرین پہ اٹیک کیا, عمان پہ بھی ڈفرینٹ جگہوں پہ اٹیک کیا. اور اس کے بعد تیسری سٹیج یہ ہوتی ہے کہ یہ دوبارہ سے جو ایسکلیشن ہے یہ خدا نہ خواستہ ایک فل فلیج وار میں چلی جاتی ہے. تو اب یہ ایسکلیشن ٹریپ کی دوسری سٹیج کے اوپر پہنچ چکے ہیں. اچھا آپ بات کر رہے تھے کہ جس طریقے سے ٹرمپ صاحب نے
اسٹیٹ آف ہرمز کے بارے میں کہا کہ یہ ایک بہت امیر علاقہ ہے جہاں سے عابد لطیف صاحب میں اسی حوالے سے آپ سے سوال کرنا چاہوں گا. کرن صاحب یہ فرمائیے گا کہ امریکی صدر ایک طرف شدید حملوں کی وارننگ بھی دے رہے ہیں اور دوسری جانب بات چیت کا سگنل بھی دے رہے ہیں. آخر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ معاملہ جا کر رکے گا کہاں؟ یا تو آپ سنجیدہ ہی نہیں ہیں، اور اگر آپ سنجیدہ ہیں تو پھر اس طرح کے اقدامات پھر آپ کی جانب سے کیوں دیکھنے میں آ رہے ہیں؟ عابد لطیف صاحب کیا یہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا رویہ ایسا ہی ہے، ان کی ذات کا یہ رویہ ہے، یا پھر وہ کچھ اور چاہتے ہیں؟ کیا آپ سمجھتے ہیں اس پہ روشن ڈالیے گا. جی دیکھیے، اس میں دو چیزیں ہیں. ایک تو سب سے بڑی پہلی بات یہ ہے کہ دیر از اے میتھڈ ان دا میڈنس. وہ بہت ہی اگر آپ سمجھیں تو وہ ایک آؤٹ لک ایسی دیتے ہیں کہ جیسے ایک بہت ہی نان چیلنج سا اسٹیٹمنٹ دیتے ہیں، لیکن اس کے پیچھے کچھ نہ کچھ پرپز ہوتا ہے. اگر آپ دیکھیں تو انہوں نے اپنی جو پولیٹیکل گریوٹی آف آبجیکٹو ہے وہ بھی اس علاقے میں چینج کر لی. پہلے وہ ریجیم چینج تھا، اس کے بعد وہ نیوکلیئر ایشو تھا، اب آخر تک نیوکلیئر ایشو رہا جب تک کہ یہ لیٹسٹ نیگوسیشنز بھی چل رہی تھی، اور اب امیڈیٹلی اسٹیٹ آف ہرمز آ گیا. اور یہ جو پیٹرن ہے اگر آپ 5 مہینے دیکھیں تو وہ جمعے کو ایران کو دھمکیاں دینا شروع کرتے ہیں، ہفتے کو دھمکیاں دیتے ہیں، اتوار کو تھوڑی دیر چپ کر جاتے ہیں، اور پھر پیر کو ریکنسیلیشن کی بات کرتے ہیں. جب وہ ریکنسیلیشن کی بات کرتے ہیں تو جمعے کو امریکن اسٹاک ایکسچینج اور جو آئل مارکیٹ ہے، جو آئل ٹریڈنگ ہے برانڈ کی اور باقی چیزوں کی، وہ اس پہ افیکٹ ہوتا ہے. جب وہ منڈے کو تھوڑی سی ریکنسیلیشن کی اسٹیٹمنٹ دیتے ہیں تو جو اسٹاک ایکسچینج ہے اس کے اندر تیزی آ جاتی ہے. اب اس کا کیا بینیفٹ ہوتا ہے، کیا پیٹرن ہے، یہ تو کوئی اکانومسٹ ہی بتائیں گے، بٹ دس از دا پیٹرن وچ فالوز. تو وہ بیسیکلی ایک بزنس مین بھی ہیں، وہ اسٹیٹس مین تو بالکل نہیں ہے، لیکن وہ ایک پولیٹیشین ہے اور ایک بزنس مین ہے. تو زیادہ تر چیزوں کو اس اینگل سے دیکھتے ہیں. یہی وہ اب اسٹیٹ آف ہرمز کو بھی اس اینگل سے دیکھ رہے ہیں. لیکن دیکھیے، جو اسٹیٹ کرافٹ ہے یہ بہت سینسٹیو چیز ہے. اٹ از ناٹ میئرلی اے بزنس. تو وہ آپ اگر خالی اس کو میئرلی بزنس سمجھ کے آپ اس کو اس طرح سے اور ایک ڈیل میکر کے طور پہ چلائیں گے تو بہت مشکل ہو جائے گا. لیکن مجھے یہ لگ رہا ہے جی کہ آنے والے ٹائم میں یہ حالات جو ہے وہ خدا نہ خاصہ اللہ کرے کہ یہ ٹھیک ہو جائیں. اور اگین پاکستان اور بہت ساری اسٹیٹس کوشش کر رہی ہیں کہ اس جو ایسکلیشن ٹریپ سے دونوں کو نکالا جائے، کیونکہ دونوں لیکن بات یہ ہے نا کرنل صاحب کہ تنازع کی اصل وجہ تو ابھی اس وقت دیکھنے میں آ رہی ہے کہ آبنائے ہرمز ہے. امریکہ چاہتا ہے کہ آبنائے ہرمز کا کنٹرول وہ سنبھالے، ایران اس کے اوپر کسی صورت بھی تیار نہیں ہے. لیکن تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ معاملہ کہیں مستقبل قریب میں، یعنی میں بالکل قریب کی بات کر رہا ہوں، کہیں جا کر یہ مسئلہ حل ہو سکتا ہے، یا یہ تنازع ایسے ہی چلتا رہے گا؟ جی دیکھیے، آپ کو یاد ہوگا تو 3 مہینے پہلے بھی جب کوئی بھی آبنائے ہرمز کی بات نہیں کرتا تھا تو آپ کے چینل پہ میں نے 6-7 دفعہ یہ کہا تھا کہ اصل ایشو اسٹیٹ آف ہرمز ہے. اور وہی اسٹیٹ آف ہرمز آج اسی طرح سے لوگ اس وقت نیوکلیئر کی بات کر رہے تھے، باقی چیزوں کی بات کر رہے تھے. تو مجھے نہیں لگتا جی کہ اسٹیٹ آف ہرمز کے اوپر ایران جو ہے وہ اپنی اسٹیٹڈ پوزیشن سے 1 انچ بھی پیچھے جائے گا. اور وہی جو ہے وہی یہاں پہ ڈائلما کریٹ کر رہا ہے، کیونکہ امریکہ جو ہے وہ اپنی پوزیشن سے پیچھے نہیں جانا چاہتا. اسٹیٹ آف ہرمز کو ابھی 3 حصوں میں ڈیوائڈ کیا ہوا ہے. ایک جو اس کا ناردرن پارٹ ہے جو کہ ایران کے پوری طرح سے کنٹرول میں ہے، پھر جو سینٹرل پارٹ جو انٹرنیشنل میری ٹائم ایجنسی جس کو جہاں سے پیسج جو شپس کو کرانے کی کوشش کرتی ہے، اور پھر جو اس کا ساؤدرن پارٹ ہے جو کہ عمان کی سائڈ پہ ہے. وہ جو پارٹ ہے اس کو امریکنز جو ہے وہ ان کے جو سسٹم ہے ایسکارٹ اینڈ نیول سپورٹ کا جو پروگرام ہے اینکاس جس کو وہ کہتے ہیں، اس کے تحت وہ شپس کو لے کے جاتے ہیں. لیکن اب ایران اس جو پورشن ہے اس کے اندر بھی جو شپس ہیں ان کو جانے کی اجازت نہیں دے رہا. آپ نے دیکھا 2-3 دن پہلے اس نے جو ایک شپ وہاں سے امریکن لے کے جا رہے تھے اس پہ بھی ایک ڈرون اٹیک ہوا. تو اس لیے سچویشن بہت کمپلیکس ہے. ایران اپنے اسٹیٹڈ پوائنٹ آف ویو سے پیچھے نہیں ہٹے گا. امریکنز پوری کوشش کر رہے ہیں. انہوں نے جو لٹورل اور جو کوسٹل ایریاز کے اوپر جو گن پوزیشنز اور راکٹ پوزیشنز تھیں ایران کی، ان پہ بھی اس لیے اٹیک کیا کہ ایران کی جو آؤٹ ریچ ود ان ایون اسٹیٹ آف ہرمز ہے وہ ختم ہو جائے. لیکن ظاہر ہے وہ ختم نہیں ہو سکتی بیکاز وہ تو اسٹون اوے ڈسٹینس کے اوپر ہے ایران سے. تو اس لیے بہت کمپلیکسٹی ہے. خدا نہ خواستہ مجھے سچویشن
مزید خراب ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے. نہیں، یہ تو آپ کی بات بالکل درست ہے کہ صورتحال بہت زیادہ کمپلیکس ہے اور صورتحال آپ کو اور زیادہ خراب ہوتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے. بہت بہت شکریہ کرنل ریٹائرڈ عابد لطیف صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے اور مشرق وسطی کی صورتحال کے اوپر آبنائے ہرمز میں جو اس وقت صورتحال بنی ہوئی ہے ایران اور امریکہ کو لے کر اس سے متعلق اپنا تجزیہ پیش کر رہے تھے. تو ویلکم بیک ناظرین. لیکن افسوسناک خبر ہے کوہاٹ سے، جہاں پر بچے کی ولادت کی خوشیاں غم میں بدل گئی ہیں. مبارکباد کے لیے جمع لوگوں کو جو مکان ہے اس کی چھت گر گئی. واقعے میں 10 افراد جاں بحق ہو گئے اور 11 زخمی ہوئے ہیں. 2 کو تشویشناک حالت میں پشاور ریفر کر دیا گیا ہے، جبکہ DHQ اسپتال میں ایمرجنسی بھی نافذ کر دی گئی ہے. حکام کے مطابق ریسکیو آپریشن مکمل کر لیا گیا ہے اور ملبے تلے دبے تمام افراد کو نکال لیا گیا ہے. جی ہاں، جاں بحق ہونے والوں میں وہ ننھا مہمان بھی شامل ہے کہ جس کی پیدائش پر لوگ مبارکباد دینے کے لیے جمع ہوئے تھے. تازہ ترین صورتحال جان لیتے ہیں. سماگر نمائندے باسط گیلانی ہمارے ساتھ موجود ہیں. باسط، انتہائی افسوسناک واقعہ. ایک تو یہ بتائیے گا کہ جو زخمی ہیں ان کی حالت کیسی ہے اور کیا حالات ہیں یہاں پر؟ جی، حالات تو انتہائی افسردہ ہیں. علاقے میں فضا سوگوار ہے اور جو شہداء ہیں جو ان کی تدفین کی تیاریاں کی جا رہی ہیں. زخمی جو ہیں ان میں سے 2 سے 3 زخمی کو پشاور ریفر کیا گیا ہے جن کی حالت تشویشناک بتائی جاتی ہے، جبکہ باقی جو 8 زخمی ہیں وہ کوہاٹ کے مختلف علاقوں میں زیر علاج ہیں. چونکہ یہ تحصیل لاچی کا علاقہ ہے، کوہاٹ سے کافی دور ہے، تو یہاں پہ ریسکیو کے مطابق شدید طوفانی بارش ہوئی تھی کل شام کو، جس کے بعد گھر کا پورا حصہ گر گیا تھا اور جو مہمان جمع تھے جو نومولود کی پیدائش کی مبارکباد دینے آئے تھے ان کے ساتھ یہ سانحہ ہوا اور اس سانحے میں جو نومولود تھا وہ بھی جاں بحق ہو چکا ہے. جی، تو یعنی کہ ریسکیو عملہ یہ بتا رہا ہے کہ جو ملبے تلے دبے افراد ہیں ان کو تمام کو نکال لیا گیا ہے. بہت بہت شکریہ باسط گیلانی، آپ ہمیں صورتحال سے آگاہ کر رہے تھے. انتہائی افسوسناک واقعہ جس سے متعلق سماگر نمائندے باسط گیلانی نے ہمیں آگاہ کیا. اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی بتا دیں ناظرین، یہ ایک اور افسوسناک واقعہ ہے جو بلوچستان میں پیش آیا ہے، جہاں دہشت گردوں کی فائرنگ سے 5 افراد کی شہادت ہوئی ہے. 2 مزدوروں کی میتیں آبائی علاقے خانپور پہنچیں تو ضبط کے سارے بندن ہی ٹوٹ گئے. بالکل ایسا ہی ہے. ورثہ غم سے نڈھال ہے. قاتلوں کو انجام تک پہنچانے کا مطالبہ بھی کر دیا ہے. بلوچستان میں دہشت گردوں کی فائرنگ سے 5 افراد کی شہادت. 2 مزدوروں کی میتیں آبائی علاقے خانپور پہنچا دی گئیں. ہر آنکھ اشک بار. شہداء میں 40 سال کا بلال غنی اور 20 سال کا بلال قدیر شامل ہے. دونوں 2 سال سے روزگار کے سلسلے میں بلوچستان میں مقیم تھے. بلال نے بیوہ اور 3 سال کی بیٹی رابعہ کو سوگوار چھوڑا. میرے بیٹے کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں. میرے بیٹے کے ساتھ بہت ظلم ہو ہے صاحب. میں کدی 40,000 مانگتے کدی 60,000 مانگتے. میرے بیٹے کی ادھر لحاظ آنی چاہیے. میرے ساتھ ظلم ہوا، میرے ساتھ تامن ہونا چاہیے. ناروال سے تعلق رکھنے والا 18 سال کا محسن بھی شہداء میں شامل ہے. محسن گھر والوں کا سب سے بڑا بیٹا تھا. 18 سال ابھی عمر تھی تو گھر والوں کی مالی حالات کی وجہ سے ہم نے اسے روزگار کے سلسلے میں ادھر بلوچستان بھیجا تھا. ابھی 15-20 دن پہلے ادھر سے گیا ہے. تو کل ہمیں 1 بجے کے بعد اطلاع ملی ہے کہ ادھر جو ہے نا دہشت گردوں کی فائرنگ سے شہید کر دیا گیا ہے. محسن علی 7 بہن بھائیوں میں سب سے بڑا تھا. اپنے خاندان کی کفالت کے لیے صرف 15 روز قبل بلوچستان گیا تھا. محسن میرا بیٹا ہے تو بڑا ہے وہ، ٹھیک ہے نا. وہ سمجھ لو کہ کام سیکھنے واسطے گیا ہے لیکن انہوں نے اجے تک مہینہ بھی نہیں ہویا گئے دے. تو میری مہربانی ہے تہاڈی، میری جلد تو جلد لاہ جڑی ہے نا میرے تک پہنچا دیو. میرا بیٹا ہی بڑا ہی سب تو وہ میں مزدوری واسطے بھیجیا ہی. میرے گھر دا سربراہ تھا ہی، سلسلہ کار دا چلاندا ہی. میرے چھوٹے چھوٹے بچے نے. میں اس واسطے تو نہیں بھیجیا کہ مزدور انہوں دشمن مار دین، وہ تے حملہ کر دین. جاں بحق ہونے والے دیگر مزدوروں میں پسرور کے حسن اور قدیر بھی شامل ہیں. میاں محمد شفیق، سما ناروال. ناظرین، مر کے بھی چین نہ پایا تو کدھر جائیں گے. خبر وہی انداز نیا میں ہم نے گزشتہ روز ملک بھر میں قبرستانوں کی کمی کا معاملہ اٹھایا تھا. آج پشاور چلتے ہیں، وہاں بھی صورتحال مختلف نہیں ہے. بڑھتی آبادی نے شہر کے قبرستانوں کو اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے. سینکڑوں کنال قبرستان کی زمین پر آبادی قائم کر دی گئی ہے. بالکل، ایک طرف حکومتی عدم توجہ تو دوسری جانب قبضہ مافیا سرگرم ہے. سماگر نمائندے سجاد حیدر نے ایک رپورٹ تیار کی ہے، آئیے دیکھ لیتے ہیں.
फसीले शहर पर मुश्तमिल पेशावर शहर, जिसके हर गेट के सामने कब्रिस्तान बनाए गए थे। शहर की आबादी बढ़ने लगी, वैसे ही कब्रिस्तान घटने लगे। इस वक्त पेशावर में कब्रिस्तानों की क्या सूरत हाल है, आइए चल के देखते हैं। पूरे शहर घूमें तो आपको प्लाजे मिलेंगे, मार्केटें मिलेंगी, बंगले मिलेंगे, कब्रिस्तान नहीं मिलेगा। और इस तबाही की जिम्मेदारी जो है साबिका हुकूमतों के ऊपर भी है, और 2013 से पीटीआई की हुकूमत बन रही है। आबादी बढ़ते जा रही है और कब्रिस्तानें कम तरह हो रहे जा रहे हैं। हमारे हुकूमत से ये दरख्वास्त है कि कब्रिस्तानों पर थोड़ा फोकस करे और थोड़ा इक़दामात उठाए। शहरियों का कहना है कि अगर हुकूमत ने कब्रिस्तानों की तोसी और इनके तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से बरवक्त इक़दामात ना किए तो मुस्तक़बिल में ये मामला संगीन सूरत हाल इख्तियार कर सकता है। कैमरामैन आबिद खान के साथ सज्जाद हैदर, समा, पेशावर। तो इस सारी सूरत हाल पर हुकूमती मौक़िफ़ क्या है वो भी आपको बता देते हैं। खैबर पख्तूनख्वा में मजहबी और अक़लियती उमूर के वज़ीर हैं साहिबजादा पीर मोहम्मद अदनान क़ादरी। उन्होंने तस्लीम किया है कि कुछ बदबख्श लोग कब्रिस्तान में ज़मीन हथियाने के लिए मैयतों की बेहुरमती करते हैं। पेशावर में कब्रिस्तान की कमी को पूरा करने के लिए रिंग रोड के शिमाल और जनूब में 2 मकामात की निशानदही कर दी गई। बिल्कुल ऐसा ही है। और समा के नुमाइंदे अब्दुल रहमान से खुसूसी बातचीत में उन्होंने मजीद क्या कहा, आपको दिखाते हैं। औकाफ के जो कब्रिस्तान है उसकी तो हम अपने तौर पर भरपूर निगरानी भी करते हैं। कैसी बदबख्ती होगी कि लोग आकर इस कब्रिस्तान के में दफन होने वाले उन मियतों की बेहुरमती करके उस पर कब्ज़ा करने की कोशिश करे या दीगर इस तरह के अवामिल करे जिससे मुसलमानों के दिलों को तकलीफ़ पहुँचे। इस हवाले से हम अपना किरदार अदा करेंगे। हमारे पास जितने केसेस आते हैं हम पुलिस को भी मार्क करते हैं, उसमें कार्रवाई भी करते हैं, डीसीज़ को, ईसीज़ को हम सब उसमें इन्वॉल्व करने की कोशिश करते हैं ताकि वो सारी चीज़ें जो इस हवाले से गैर कानूनी हो उसका कला कमा हो सके। पेशावर के शुमालन जुनूबन जो कब्रिस्तानों के लिए नई अराज़ी है उसकी जगह जो निशानदेही की गई है, पेशावर के इन अब्बासियों को और इन रिहायशियों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। कमी है शहर में, कब्रिस्तानों की जगह कम हो गई है, उसके आने से और उसके इस अमल में शामिल होने से बहुत बेहतरी आई। और अब बात करेंगे मौसम की, जहां मॉनसून के धुआंधार स्पेल की एंट्री हो चुकी है। डेरा गाजी खान, खानेवाल, कहरोड पक्का, कोहे सुलेमान, अटक और हसन अब्दाल में बादल जमकर बरसे। मुल्तान में भी बारिश का सिलसिला वक्फे वक्फे से जारी है, जबकि मुख्तलिफ शाहराहों पर पानी जमा होने से ट्रैफिक मुतासिर हो चुकी है। खैबर पख्तूनख्वा की बात करें तो अपर जनूबी वज़ीरिस्तान में तूफ़ानी बारिश के बायस लैंड स्लाइडिंग हो गई। रास्ता ब्लॉक होने से फंसे तमाम मुसाफिरों को बाहिफाजत रेस्क्यू कर लिया गया है। बिल्कुल, पंजाब में आज भी मुख्तलिफ मकामात पर बारिश का इम्कान है और मौसम की ताज़ा तरीन सूरत हाल जान लेते हैं। लाहौर में समा के नुमाइंदे सालिक नवाज़ हमारे साथ मौजूद हैं। सालिक साहब, एक तो आपको बहुत बहुत खुशामदीद प्रोग्राम में और आपको वेलकम करते हैं और इसके साथ साथ गुड मॉर्निंग। लाहौर के मौसम के हवाले से बताएं कि लाहौर का मौसम इस वक्त कैसा है, कितना दर्जा हरारत है, फील लाइक क्या होगा और क्या बारिश का इम्कान है, और इसके साथ साथ लगे हाथों हमें ये भी बता दें कि पंजाब में कहाँ कहाँ बारिश की तवक्को है आज। जी बिल्कुल, आपका शुक्रिया। इस वक्त अगर बात की जाए लाहौर के मौसम की तो लाहौर में इस वक्त आसमान पर बादल छाए हुए हैं, जबकि हल्की हवाएं चलने का सिलसिला भी जारी है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज लाहौर शहर में बारिश भी मुतवक्के है। अगर बात की जाए दर्जा हरारत की तो इस वक्त शहर का दर्जा हरारत जो है वो 30 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है, जबकि महकमा मौसमियात के मुताबिक ज़्यादा से ज़्यादा 37 डिग्री सेंटीग्रेड तक दर्जा हरारत रिकॉर्ड किया जा सकेगा और आज शहर में बारिश भी मुतवक्के है। इस वक्त शहर में जो नमी का तनासुब है हवा में वो 50% से ज़ायद है। अगर बात की जाए पंजाब की तो PDMA की जानिब से ये बताया गया है कि पंजाब के बेशतर अजला में आज मौसम गर्म और खुश्क रहेगा। ताहम इसके साथ साथ लाहौर समेत कसूर, गुजरांवाला, साहिवाल, जो मुल्तान, जेहलम, इसके साथ साथ डेरा गाजी खान में आज गरज चमक के साथ बेशतर इलाके जो हैं उनमें बारिश भी मुतवक्के है। PDMA की जानिब से बारिशों के पेश नज़र मुतलका जो इदारे हैं उन्हें भी अलर्ट रहने की हिदायत जारी की गई हैं।
ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ سالک نواز، آپ نے ہمیں تفصیلاً آگاہ کیا کہ لاہور میں بھی بارش کا امکان ہے، اس کے ساتھ ساتھ پنجاب کے مختلف شہروں میں بھی آج گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے اور اداروں کو بھی ہائی الرٹ کر دیا گیا ہے۔ ڈیرہ اسماعیل خان میں مونسون بارشوں کے پیش نظر شہریوں میں تشویش کی لہر دوڑ گئی ہے۔ نہروں اور برساتی نالوں کی بروقت صفائی نہ ہونے سے ممکنہ سیلابی صورتحال کا خدشہ بھی ظاہر کیا جا رہا ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے، اور دوسری جانب ضلعی انتظامیہ نے دریائے سندھ پر ممکنہ خطرات کے پیش نظر دفاع 144 نافذ کر دی ہے، اور اسی حوالے سے مزید جانتے ہیں احمد نواز مغل ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ احمد بتائیے گا کیا صورتحال ہے، کیا ہدایات جاری کی گئی ہیں؟ جی بالکل، مونسون بارشوں کا سلسلہ جو ہے وہ شروع ہونے والا ہے، لیکن ڈیرہ اسماعیل خان کے برساتی نالے اور نہروں میں جو ہے وہ گندگی بھری ہوئی ہے، مٹی سے بھرے ہوئے ہیں، لیکن ان کی بروقت جو ہے وہ صفائی نہیں ہو پا رہی۔ شہریوں میں تشویش کی لہر دوڑ پڑی ہے۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ ان برساتی نالوں اور خاص کر جو ہے قریبی شہر کے قریب جو نہریں ہیں، ان کی صفائی نہ ہونے کی وجہ سے نشے بھی علاقے زیر آب آ سکتے ہیں اور بڑا جانی اور مالی نقصان ہو سکتا ہے۔ جو شہر کے قریب یا آبادی کے قریب جو نہریں ہیں ان کو تو صفا کیا جا رہا ہے، لیکن جو شہر سے دور دراز علاقوں میں موجود ہیں ان کی صفائی بالکل نہیں کی جا رہی۔ محکمہ ایریگیشن جو ہے وہ اپنے فرائض منصبی احسن طریقے سے سر انجام نہیں دے رہے۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ فوری طور پر اعلیٰ حکام کو نوٹس لینا چاہیے۔ جی اپڈیٹس کے لیے آپ کا بہت شکریہ۔ پنجاب کی صورتحال تو ہم نے جان لی ہے، سندھ کا رخ کرتے ہیں۔ سندھ میں کل سے مانسون شروع ہونے کی پیشگوئی کی گئی ہے۔ بارشیں سر پر ہیں، لیکن کراچی کی طرح حیدرآباد میں بھی نکاسیاب کے بڑے نالے کچرے اور گندگی سے بھرے پڑے ہیں۔ بالکل ایسا ہی ہے، بارشوں کے دوران یہی نالے شہریوں کے لیے مشکلات کا سبب بھی بنیں گے۔ امتیاز علی کھاوڑ نے رپورٹ تیار کی ہے، وہ رپورٹ آپ کو دکھاتے ہیں۔ حیدرآباد میں نکاسی آب کے بڑے برساتی نالے، اسٹیشن روڈ، لیاقت کالونی، ایئرپورٹ، امریکن کوارٹر اور گجراتی پاڑا کے نالے شہر کے سیوریج اور برساتی پانی کی نکاسی کا اہم ذریعہ ہیں، مگر بیشتر مقامات پر ان میں کچرے اور گندگی کے ڈھیر جمع ہیں جو پانی کی روانی میں رکاوٹ بن رہے ہیں۔ نالے کا مین بڑا جو مسئلہ ہے، یہ آپ اس طرف جو پانی دیکھ رہے ہیں، یہ نالے کی پوری دیوار تقریباً 600 سے 700 فٹ ہے۔ یہ نالے کی پوری دیوار خستہ حال کا شکار ہے۔ ٹاؤن کی نااہلی ہے، ٹاؤن نہ ادھر وزٹ کرتا ہے، نہ ادھر آتا ہے، نہ دیکھتا ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق 15 جولائی سے سندھ بھر میں بارش کا امکان ہے۔ اگر نالوں کی بروقت صفائی نہ کی گئی تو شہر میں نکاسی آب کا مسئلہ سنگین ہو سکتا ہے۔ میں مانتا ہوں وہاں مسائل ہیں، لیکن ہمارے پروگرام میں بالکل ہیں۔ میں نے اسائنمنٹ دے دی ہے کانٹریکٹرز کو، وہ وہاں کام کر رہے ہیں۔ اگر سال بھر میں نالوں کی صفائی باقاعدگی سے کی جائے تو نہ صرف بارشوں کے دوران بلکہ عام دنوں میں بھی سیوریج کے مسائل پر قابو پایا جا سکتا ہے۔ کیمرامین جمیل پٹھان کے ساتھ امتیاز علی کھاوڑ، سما، حیدرآباد۔ اور یہ مسائل حل نہیں ہوئے تو یقیناً کراچی اور حیدرآباد کے شہریوں کے لیے بہت زیادہ صورتحال خراب ہو سکتی ہے۔ ویلکم بیک۔ مہنگی پیٹرولیم مصنوعات کے اثرات زراعت پر بھی اب پڑ رہے ہیں۔ اخراجات بڑھنے سے کسانوں کے لیے کھیتی باڑی کرنا بھی مشکل ہو گیا ہے۔ بالکل اسی پر رپورٹ کر رہے ہیں ملتان سے مقصود چوہان۔ پیٹرولیم مصنوعات کی بڑھتی قیمتیں کسانوں پر بجلی بن کر گر رہی ہیں۔ زمین پر ہل چلانا اور آبپاشی کرنا کسانوں کے لیے مشکل ہوتا جا رہا ہے۔ ڈیزل اور پیٹرول کی قیمتیں بڑھتی ہیں، ہمارے لیے بہت مسائل ہو جاتے ہیں، کیونکہ ہم نے جو ہے نا یہ اب جیسے دھان کی موسم ہے، دھان میں پانی لگانے کے لیے ہمیں جو ہے نا ڈیزل ڈلوانا پڑتا ہے۔ زرعی ٹیوب ویل کا بل، مشینری اور ٹریکٹر کا ایندھن سب کچھ مہنگا ہو چکا ہے۔ رہی صحیح کسر کھاد اور بیج کی قیمتوں میں اضافے نے پوری کر دی ہے۔ ہمیں تو یہ امید تھی کہ بھائی حکومت پنجاب ہمارے بارے کچھ اچھا کرے گی، تو وہ بھی اچھا کرنے کی نہیں سوچ رہے۔ جو دن بدن قیمتیں بڑھتی جا رہی ہیں پیٹرول ڈیزل کی، جو ہماری فصل جب کاشت ہوتی ہے، جب فصل اٹھانے کا ٹائم آتا ہے تو اس ٹائم وہ ہمیں پیسے کہ آڑت والے جو ہوتے ہیں وہ پیسے ہمیں کافی کم دیتے ہیں چیز کے۔ کسانوں کا مطالبہ ہے کہ حکومت زرعی شعبے کو ریلیف دے تاکہ معیشت کو مضبوط کیا جا سکے۔ کیمرہ مین عدنان سیال کے ساتھ مقصود چوہان، سما، ملتان۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ نامنظور ہے۔ کوئٹہ کے شہری پھٹ پڑے، کہا مہنگائی کی شرح مزید بڑھے گی۔ چھوٹے ٹرانسپورٹ دیکھیے۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں حالیہ اضافے کو کوئٹہ کے شہریوں نے مسترد کر دیا۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ مہنگائی پہلے ہی بہت زیادہ ہے، قیمتوں میں اضافے سے یہ شرح اور زیادہ ہو جائے گی۔ خود و نوش کا اشیاء ٹوٹل مہنگا ہوئے گا، تو اس میں غریب آدمی کو بڑا مسئلہ ہوئے گا، غریب آدمی بڑا پریشان ہوئے گا
गवर्नमेंट को चाहिए था कि इसको, क्योंकि आलमी मंडी में महंगा नहीं हुआ, आप क्यों महंगा कर रहे हैं? पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे से छोटे ट्रांसपोर्टर भी परेशान हैं। दिन पर दिन जो है पेट्रोल महंगा कर रहे हैं, हालात वैसे सही नहीं है। हम लोग तो गरीब लोग हैं, यही रक्शे की मजदूरी है, इसी पे हम लोग का गुजारा चल रहा है। इन लोग का यही कारोबार है, बस महंगा करो कम करो, क्या करें हम लोग कभी मजबूरी है, बढ़ डालते किराया भी इन लोग नहीं देते, 300 का जगह होता है बोलता है 200 150। शहरियों और ट्रांसपोर्टरों ने मुतालबा किया है कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों को कम किया जाए। कैमरामैन जुनेद अकबर के साथ मोहम्मद आतिफ समा, कोयटा। चलिए जी, इस्लामाबाद में वाइल्ड लाइफ रेस्क्यू सेंटर बेज़बान जानवरों के लिए नई ज़िंदगी की उम्मीद है। ज़ख्मी, बीमार और गैर कानूनी कैद से निजात पाने वाले जानवर यहाँ इलाज, बहाली और दोबारा कुदरती माहौल में वापसी का सफ़र तय कर रहे हैं। इसी पर अलीना शाहिद ने रिपोर्ट तैयार की है, वो देखते हैं। इस्लामाबाद का वाइल्ड लाइफ रेस्क्यू सेंटर बेजुबान जानवरों की महफूज पनाहगाह और दारुल शिफा है, जो दूर दराज जंगलात में हादसात या गैर कानूनी कैद से रेस्क्यू किए गए। यहाँ इस वक्त 80 से जायद रीछ, 2 चीते, 34 बंदर और दीगर जंगली जानवर मौजूद हैं। यहाँ पे ज़्यादातर इंजर्ड जानवर आते हैं, तो हम जितना हो सकता है इनका सही तरीके से ध्यान रखते हैं। जिस तरह अगर लेपर्ड की बात करें तो उसके लिए हम ताज़ा रोज़ाना की बुनियाद पे गोश्त लाते हैं। जब नया एनिमल्स हमारे पास आता है तो इनके साथ प्यार मोहब्बत से जब पेश आते हैं तो ये एनिमल खुद ही समझ जाता है कि जी मैं यहाँ पे सेफ़ हूँ। ये सेंटर चिड़ियाघर के नाम पर जानवरों के लिए कैद खाना नहीं, बल्कि वो इस महफूज घर के आर्जी मेहमान हैं। मुख्तलिफ प्रोसेस से गुजर कर रिहेबिलिटेशन सेंटर में आते हैं और फिर यहाँ से इनको आगे रिवाइल्ड किया जाता है, मुख्तलिफ एरियाज़ में इनके हैबिटेट में रिलीज़ किया जाता है। जो जानवर जंगल में जिंदा रहने के काबिल नहीं रहते, उन्हें यहाँ मुस्तकिल क़याम की सहूलत मिलती है, मगर बतौर नुमाइश नहीं, बतौर रिहाइश। ये रेस्क्यू सेंटर यहाँ मौजूद हर जानवर के लिए उनका महफूज घर है, क्योंकि यहाँ उनको बच्चों की तरह मोहब्बत और बड़ी शफकत से रखा जाता है। कैमरामैन अवैस काजी के साथ अलीना शाहिद, समा, इस्लामाबाद। तो नाजरीन, वाइल्ड लाइफ पर हमने ये रिपोर्ट देखी है। अब बात करते हैं कि फवाद, सब्जे का होना शहरों में कितना ज़्यादा ज़रूरी है। कोयटा के मोहम्मद आसिफ मेंगल ने अपने घर की जो बलाई मंजिल है उसको दिलकश और मुनफरिद बाग में तब्दील कर दिया है, जहाँ सैकड़ों इकसाम के पौधे और नायाब फूल भी मौजूद हैं। चलिए, आपने जिक्र किया है तो हम अपने नाजरीन को भी इस खूबसूरत बाग की सैर करवा देते हैं नूरुल आरफीन की इस रिपोर्ट में। 1600 स्क्वायर फीट पर फैला ये दिलकश बाग कोयटा के रिहायशी मोहम्मद आसिफ मेंगल ने अपने घर की छत पर तैयार किया है। 6 साल कबल कोरोना लॉकडाउन के दौरान उन्होंने खुद को ज़हनी और जिस्मानी तौर पर मसरूफ रखने के लिए इस शौक का आगाज किया। आज इस बाग में सैकड़ों इकसाम के पौधे और फूल मौजूद हैं, जिनमें कई नायाब इकसाम इटली और तुर्किया से दरामद की गई हैं। अक्सर हमारे प्लांट्स इंपोर्टेड हैं, जिनमें सेकुलेंट्स, कैक्टस और हैंगिंग प्लांट्स, बेल वगैरह और जेरेनियम्स, पेलरगोनियम्स और इसी तरह एयर प्लांट्स हैं हमारे पास। ये बाग मोहम्मद आसिफ के पूरे खानदान की पसंदीदा जगह बन चुका है। उनका कमसिन बेटा रोजाना यहाँ वक्त गुजारता है और पेंटिंग जैसे तख्लीकी कामों में मसरूफ रहता है। My father made this place for me and my sisters and my mother. We spent 4 and 5 hours on this place. फूल और पौधों से गहरी मोहब्बत रखने वाले मोहम्मद आसिफ ने हर पौधे को निहायत सलीके से सेरामिक शीशे और संगे मरमर के गमलों में सजाया है। कैमरामैन शहजाद अनवर के साथ नूर आरफीन, समा, कोयटा। तो जनाब, प्रोग्राम बिल्कुल अब अपने आखिरी मराहिल में है, तो आखिर में हम जल्दी से बात कर लेते हैं, आखिरी हिस्से में हम बात कर लेते हैं कराची की, अपने खूबसूरत से शहर की। एक ऐसा शहर जहां हर गली की खुशबू अलग है, हर ज़बान की मिठास जुदा है और हर चूल्हे की कहानी मुख्तलिफ है, मगर जब ये सब एक ही हांडी में सिमट जाएं तो बनती है कराची की असल पहचान। कराची खिचड़ी, एक ऐसी नुमाइश जहां सिर्फ खिचड़ी नहीं बल्कि शहर की तारीख, तहजीब और यादें पेश की जा रही हैं। फरवाली की रिपोर्ट देखते हैं। ये किसी बावर्ची खाने का मंजर नहीं, ये कराची की यादों का दरवाजा है, जहां मसालों की खुशबू, बर्तनों की चमक गुम होती दुनिया को फिर से जिंदा कर रहे हैं।
इस नुमाइश का नाम है कराची खिचड़ी, क्योंकि जिस तरह खिचड़ी मुख्तलिफ अज्जा से मिलकर बनती है, इसी तरह शहर भी मुख्तलिफ कौमियतों, ज़बानों, सकाफतों और रिवायतों से मिलकर वजूद में आया। इस एग्जीबिशन में भी आपको वो चीज़ें नज़र आएंगी खाने पीने की। इट्स अ वेरी मिक्स प्लेट। वाकई खिचड़ी है लोगों की सारी चीज़ों की, खाने की भी, और जो हम लोग अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में चीज़ें इस्तेमाल करते थे। आज बहुत दिनों के बाद देखा, ख़ास तौर पर जैसे ये, मुझे ये बचपन में याद है कि हर घर में ये ज़रूर होता था। चीज़ें हैं और मेमोरीज़ हैं, सो हाउ टू कीप दैट टुगेदर और उसको अलाइव रखने के लिए इट्स रियली गुड एफर्ट और बहुत अच्छा लगा। खुले थैलों में चावल, दालें, मिर्चें, हल्दी, जीरा और धनिया यूं सजे हैं जैसे वक्त कई दहाइयों पीछे पलट गया हो, जब खरीदारी सुपरमार्केट से नहीं मोहल्ले की करियाना दुकान से हुआ करती थी। जो एक यहाँ का जो विरसा है, सकाफ़त है यहाँ की, पाकिस्तान की, तो उसको प्रमोट किया गया है इस एग्ज़िबिशन में, जो कि बहुत अच्छा स्टेप है। तो ऐसा होता रहना चाहिए यहाँ पे, और इसी से हमारी न्यू जनरेशन को मौका मिलता है कुछ सीखने का और उनको जानने का कि पहले हम किस तरह से हमारी सकाफ़त रही है। हम यहाँ आए, बिल्कुल बहुत एक माजी की यादें कि किस तरह से हमारा शहर हुआ करता था, पुराने बाज़ार कैसे होते थे, बहुत अच्छा लगा यहाँ पर आकर। TTF घर में सजी नुमाइश सिर्फ माजी की झलक नहीं दिखाती, बल्कि ये भी बताती है कि बिरयानी, निहारी, खाउसे और दूसरी बेशुमार डिशेस दर हकीकत उन लोगों की यादगार हैं जो मुख्तलिफ इलाकों से आए और कराची को अपना घर बना लिया। कराची की सकाफती विरासत को एक छत तले समेटने वाली ये नुमाइश माजी की यादों को ताज़ा करने की एक मुनफरिद कोशिश है। कैमरामैन इमरान शाहिद के साथ फरवा अली, समा, कराची। और इसी के साथ ही प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ चाहता है। अपने मेज़बान फवाद ज़ैदी और सोफिया तारिक को दीजिए इजाज़त। आपसे मुलाकात होगी कल, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।